کے دور میں بھی ہم لوگ قرآن اور احادیث اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کا مطالعہ کریں تو یقیناً اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، یقیناً حقیقت میں بالکل یہ سچی بات ہے کہ ہم آج بھی دین اسلام، دین حنیف کا مطالعہ کر کے اسلام کی پاکیزہ احکامات تعلیمات کو پڑھ کر سمجھ کر پھر اس پر عمل کر کے ہم تمام لوگ اپنی زندگی کی تمام مشکلات، مصیبتوں، بیماریوں، دکھوں سے نکل سکتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ نکل سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو اسلام ہے یہ واحد ایسا مذہب ہے اسلام کے جس مذہب نے انسان کی زندگی میں انسان کے ہر طریقہ پر رہنمائی کی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ وہ کون سی بات یا وہ کون سا طریقہ نہیں کہ جس طریقے کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو تعلیم نہ دی ہو۔ ہر جگہ، ہر موقع پر، ہر دور میں، ہر ماحول میں، ہر طریقہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کی رہنمائی کی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو خوشگوار بنائیں، ہم اپنی زندگیوں کو پرسکون بنائیں، ہم اپنی زندگیوں میں سکون حاصل کریں تاکہ ہماری زندگی بھی سکون کے ساتھ گزرے اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے، تو یقیناً ہم سب کو صرف اور صرف ایک شخص، ایک ہستی جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، اس کے فرامین، اس کے احکامات، اس کے تعلیمات کے مطابق چلنا ہوگا کہ وہ اس دنیا کائنات کے تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو اس لیے ہم ان کے طریقے کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی برکات اور رحمتیں ہماری زندگیوں میں نازل ہوں گی۔ ایک شخص تھا میرا دوست، بہت ہی خاص قریبی دوست ہے کہ کافی عرصہ کے بعد اس سے میری ملاقات ہوئی اور ملاقات کر کے مجھے یقیناً بہت خوشی ہوئی اس کی ایک بات سن کر۔ میں نے سوچا کہ واہ اللہ، کہ اس دور میں بھی، اس گئے گزرے دور میں بھی، وقت میں بھی اچھے لوگ، اتنے ایمان میں مضبوط لوگ ابھی بھی ہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ قاری صاحب، میں نے آج تک کسی ڈاکٹر، کسی حکیم سے میڈیسن نہیں کھائی، نہ ہی میں نے کسی حکیم سے کوئی دیسی یا انگریزی دوائی یا کوئی کسی قسم کا انجیکشن، میڈیسن، دوائی کسی علاج کرنے والے سے نہیں کھائی، نہ لی۔ اب جب اس نے مجھے یہ کہا کہ میں نے آج تک دوائی، میڈیسن نہیں کھائی، نہیں لی، تو یقیناً اس کی بات سن کر مجھے بڑی حیرانگی ہوئی۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا آپ کو کبھی بیماری نہیں کوئی لگی؟ کیا آج تک آپ بیمار نہیں ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں قاری صاحب، اکثر اوقات ایسے دن ایام آئے ہیں کہ مجھے بڑی مشکل، بڑی درد، بڑی تکلیف، بیماری کا سامنا کرنا پڑا۔ تو میں نے کہا پھر آپ نے دوائی کیوں نہیں لی، کیوں نہیں کھائی؟ اس نے مجھے کہا کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں، جب مجھے کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، جب مجھے کوئی بھی پریشانی، بیماری آتی ہے، تو میں دو کام کرتا ہوں، صرف دو کام۔ میں دو کاموں پر عمل کرتا ہوں اور اس میں میں اپنے رب پر یقین رکھتا ہوں۔ ان دو کاموں میں میں اپنے رب پر مکمل توکل، بھروسہ، امید رکھ کر میں وہ دو کام کرتا ہوں۔ پہلا کام، کہنے لگا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، ڈاکٹر کو میں اپنی بیماری کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں کہ مجھے بخار ہے یا مجھے فلاں میرے اعضاء میں درد ہے، فلاں مجھے مسئلہ ہے، فلاں تکلیف ہے۔ تو ڈاکٹر سے میں پوچھتا ہوں کہ اس بیماری کے علاج کرنے کے لیے کتنے روپے کی دوائی ملے گی، کتنے روپے کا آپ علاج کرو گے؟ تو وہ ڈاکٹر مجھے بتاتے ہیں کہ 500، 200، 1000، 700 یا جتنے کی بھی دوائی۔ اب ڈاکٹر کہتا ہے کہ لو جی میں آپ کو 500 کی دوائی دوں گا تو آپ وہ دوائی کھانا تو آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو وہ آدمی، میرا دوست، کہنے لگا کہ جب وہ ڈاکٹر مجھے پیسے بتا دیتا ہے کہ اتنے پیسوں میں آپ کا علاج ہوگا تو میں فوراً اپنے گھر آ جاتا ہوں۔ تو جتنے پیسے ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اتنے پیسوں میں آپ کی دوائی، میڈیسن آئے گی، اتنے پیسے میں اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دیتا ہوں۔ غریب، یتیم، مسکین، فقیر لوگوں میں اللہ کی راہ میں وہ پیسے، اتنے روپے خرچ کر دیتا ہوں، اور خاص کر میں زیادہ تر یتیموں کو وہ پیسے دیتا ہوں۔ تو دوسرا عمل میں یہ کرتا ہوں، ایک تو یہ نا کہ جتنے کی دوائی، اگر میں بیمار ہوتا ہوں
تو پھر میں ڈاکٹر سے پوچھتا ہوں کہ کتنے کی دوائی ہے، جتنے کی وہ بتاتا ہے اتنے پیسے میں اللہ کی راہ پر خرچ کر دیتا ہوں کہ اللہ مجھے انشاءاللہ شفا دے گا، دوائی کھا کے بھی اللہ نے مجھے شفا دینی ہے تو میں یہ پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، تو پھر بھی انشاءاللہ اللہ ہی شفا دیں گے، مجھے یقین ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے شفا دے دینی ہے۔ تو وہ اللہ مجھے ہر ایسے موقع پر کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، جب میں پیسے خرچ کر دیتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دے دیتے ہیں۔ اور دوسرا کام میں یہ کرتا ہوں کہ جو قرآن کے اندر سورہ الفاتحہ، سورہ البقرہ آخری صورتیں، اور اسی طرح قرآن پاک کے اندر جو دوسری دیگر آیات اور صورتیں ہیں کہ جو عام معمول میں زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں، مثلا کہ سورہ الرحمن ہے، سورہ یاسین، سورہ واقعہ آخری صورتیں ہیں، سورہ البقرہ کا آخری رکوع، اسی طرح سورہ حشر کی آخری آیات، بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جن آیات کو کثرت کے ساتھ ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو میں وہ آیات کثرت سے پڑھتا ہوں، پڑھ کر میں اپنے آپ کو دم کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو قرآن کے اندر سورہ الفاتحہ ہے اسے اللہ نے شفا بنا کر، شفا والی صورت بنا کر نازل کیا ہے، یہ شفا والی صورت ہے، یہ بہت ہی بابرکت ہے، اگر انسان اس سے دم کرے، اپنا علاج کرے تو یقیناً اللہ اس انسان کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میں اسی طرح قرآن پاک کی دیگر جو آیات ہیں، صورتیں ہیں، میں ان کو پڑھتا ہوں، کثرت کے ساتھ زیادہ پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ تو اور دوسری طرف جو احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بیان فرمائی ہیں اس امت کے لیے، ان لوگوں کو، صحابہ اکرام کو، جو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں پڑھ کر سنائی اور ان دعاؤں کو پڑھنے کا حکم دیا، میں وہ دعائیں پڑھتا ہوں، جیسا کہ اللہم اشفی مرضانا و مرض المسلمین، اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لام، اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، اللہم انی اعوذ بوجہک الکریم وکلماتک التامات من شر ما انت آخذ بناصیتی، اللہم انت تکشف المأسم والمغرم، اللہم لا یہزم جندک ولا یخلف وعدک سبحانک وبحمدک۔ تو وہ مجھے کہنے لگا قاری صاحب یہ جو دعائیں ہیں، میں یہ دعائیں مسنون اذکار صبح شام اور پابندی کے ساتھ میں صبح شام، صبح اٹھ کے نماز کے بعد نماز پڑھتا ہوں، پھر نماز کے بعد اذکار دعائیں پڑھتا ہوں، اسی طرح پھر میں شام کو جب میں سوتا ہوں اپنے بستر پر لیٹتا ہوں، آیت الکرسی ہے اور دیگر جو مسنون اذکار ہیں تو وہ میں پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ تو اور ان دونوں کاموں میں کیا کرتا ہوں کہ اپنے رب پر مکمل پکا یقین رکھ کے یہ کام کرتا ہوں، تو اللہ مجھے جلد، بہت جلد اور مکمل شفا دے دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا ایمان کمزور ہے، یہ جو میں آپ کو اپنے دوست کی بات، یہ حقیقت ہے، میں آپ کو بتائی ہے اور مجھے سن کر بہت خوشی ہوئی ہے، اور میں حیران رہ گیا کہ ایسے لوگ بھی ابھی ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا کہ ہم دعائیں بھی پڑھتے ہیں، سے مسنون اذکار کو بھی لازم پکڑتے ہیں، قرآن بھی بہت زیادہ پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، تو لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی ہماری زندگیوں میں بے سکونی، ہماری زندگیوں میں نحوست، ہمارے کاروبار میں، ہمارے گھروں میں نحوست، بے چینی، بے سکونی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتے، ہم اللہ پر یقین، اعتماد، اپنے رب پر مکمل امید نہیں رکھتے، تو جس وجہ سے ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ہمارا جو پڑھنا ہمارے لیے اثر نہیں رکھتا۔ اس بات میں، یہ جو میں اپنے دوست کی آپ کو کہانی سنائی ہے، کہانی نہیں بلکہ بات ہے، اب اس بات میں ہمیں کیا سبق ملا کہ ہم لوگ انسان، مسلمان، ڈاکٹروں کی دوائی پر اتنا یقین، لیکن جس کلام کو، جس ذکر کو، جس قرآن کو اللہ خود فرمائے کہ میں نے یہ قرآن اس کائنات کے لوگوں کے لیے شفا بنایا ہے، اس انسانوں کے لیے اس قرآن کو میں نے ہدایت، رحمت، برکت بنا دیا ہے، تو ہم اللہ کے فرمان پر یقین اتنا نہیں رکھتے جتنا ڈاکٹروں، حکیموں، جھوٹے جادوگر، علاج کرنے والے، عامل، معالج، صوفی بزرگ جتنا ان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ اگر ہم اتنا یقین قرآن پر کریں، قرآن پر اتنا یقین کر کے قرآن کو پڑھیں، پھر شرعی سنت کے مطابق قرآن کو پڑھ کر ہم دم کریں، دعائیں پڑھیں، مسنون اذکار پڑھیں، تو قسم، اللہ کی قسم، ہماری زندگی کے ہر ماحول میں
ہمارے زندگی کے ہر موقع پر انشاءاللہ ہماری زندگی میں اس رب تعالیٰ کی برکات اور رحمتیں نازل ہوں گی اور ہماری زندگی سکون ہی سکون والی بن جائے گی انشاءاللہ۔ صرف اس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنے یقین کو، اپنے اعتماد کو، اپنے امید کو، اپنے توکل بھروسہ کو اپنے رب پر پختہ یقین رکھ کے یہ ہم نے عمل کرنا ہے کہ قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور دوسری طرف جو احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دعائیں پڑھ کر سنائیں، ان دعاؤں کو پڑھنا، مسنون اذکار کو صبح شام پابندی کے ساتھ پڑھنا، اگر ہم یہ کریں گے تو یقیناً یہ جو جادو ٹونے ہیں، طبیعیات، سایہ جنات کے یہ جو بہت بڑے آج کے دور میں مسائل ہیں، ہم ان تمام مسائل سے انشاءاللہ چھٹکارا نجات حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ۔